ہمارے پاس جو حقائق ہیں عوام تک پہنچانا کہ عوام کو اس فتنے سے محفوظ کیسے کیا جائے۔ جس طرح عمران خان صاحب نے عوام کو بے وقوف بنایا، سیم اسی طرح شہیر سیالوی بھی عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہیر سیالوی، اس کی پیچھے ISI ہے، اس کی پیچھے ایجنسیاں ہیں، یہ تحریک لبیک کے اوپر تنقید کیوں کر رہا ہے، کوئی یہ میں نے نہیں رکھتا ہے۔ کون اس کی پیچھے ہے، کس کے اوپر یہ تنقید کر رہا ہے؟ علامہ سعد رضوی صاحب کے مقابلے میں لایا گیا ہے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے لایا گیا ہے، عمران خان صاحب کے مقابلے میں لایا گیا ہے، یہ کوئی نہیں فرق پڑتا ہے۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہمارے پاس جو حقائق ہیں عوام تک پہنچانا کہ عوام کو اس فتنے سے محفوظ کیسے کیا جائے۔ جس طرح عمران خان صاحب نے عوام کو بیوقوف بنا کر کہ میں یہ کام کر دوں گا، میں ریاست مدینہ کا اصولوں پہ پاکستان کو بناؤں گا، کرپشن ختم کروں گا، تو اس کے آج صرف نعرے ہی، وعدے ہی ثابت ہوئے، عملی کام اس کا زیرو تھا۔ آج ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت رکھوں گا اور ثابت کروں گا کہ شہیر سیالوی کے صرف نعرے ہیں، صرف وعدے ہیں، عملی کام سے اس کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو عمران خان صاحب کی طرح آپ لوگ یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا یو ٹرن لینے والا ہے۔ تو ناظرین، اس نے اپنی پہلی ہی پریس کانفرنس میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھئی میرے اوپر عملی کام کا کوئی بھروسہ نہیں کرنا، میں صرف اچھی تقریر کرنے والا عمران خان صاحب کی طرح، نعرے سیاست کرنے والا، مذہب کو سیاست میں استعمال کرنے والے آدمی کی جو ویلیو ہے وہ میرے سامنے بہت زیادہ ہوگی۔ ہاں، عملی کام جو اس کا ہے وہ زیرو ہونا چاہیے، وہ PNP میں جانے کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا ہے۔ ناظرین، حقائق جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا وہ میرا کام ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس فتنے سے عوام کو محفوظ کیا جائے، جس طرح عوام عمران خان صاحب کے فتنے میں پھنس گئی تھی۔ اور جو حقائق میں آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، باقی انصاف آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، خود آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ یار کیا واقعی میں غلط بول رہا ہوں یا ٹھیک بول رہا ہوں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو شہیر سیالوی کی پہلی ہی پریس کانفرنس میں اس نے جو ثابت کیا ہے کہ میرا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف نعرے، دعوے، وعدوں کے اوپر کام کروں گا، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے وہ کلپ دیکھو۔ میں تو کہتا ہوں کیپٹن صفدر کے مقابلے میں بھی نہیں کھڑا کروں گا اور علی محمد خان کے مقابلے میں بھی نہیں کھڑا کروں گا۔ دونوں نے ختم نبوت کی بات کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے۔ آئی ڈونٹ سی پولیٹیکل پارٹیز، آئی سی کہ اگلا بندہ جو بات کر رہا ہے اس میں دم ہے، وہ میرے نظریے کے ساتھ ہے، میں اس کے ساتھ۔ ناظرین، شہیر سیالوی کے اوپر سوال کیا گیا کہ آپ کس کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے ہیں، کس کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں، کس کے ساتھ آپ الحاق کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہے کہ میرے سامنے کوئی شخصیت میٹر نہیں کرتی، میں نظریات کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں، ایون کہ علی محمد خان اور کیپٹن صفدر۔ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ علی محمد خان PTI کا رہنما ہے اور کیپٹن صفدر نون لیگ کا رہنما ہے، اور یہ کیا کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے مقابلے میں اپنا آدمی کھڑا نہیں کروں گا، کیونکہ ان لوگوں نے پارلیمنٹ میں ختم نبوت کے اوپر آواز اٹھائی، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کس میں کتنا دم ہے۔ یہ تھے شہیر سیالوی کے الفاظ۔ شکر ہے رب پروردگار کا کہ اس نے ایسے ان دو آدمیوں کو چن کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میرا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، عملی کام سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ناظرین، اب جب شہیر سیالوی نے ان دونوں کا نام لیا اور یہ بھی کہا کہ ان میں دم ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ وہ ختم نبوت کا نام لیتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا نام تو عمران خان بھی لیتا ہے۔ پاکستان میں کوئی ایسا آدمی دکھاؤ، سیاسی جماعت جو کہتی ہو کہ ہم ختم نبوت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، سب کہتے ہیں لیکن کام کوئی نہیں کرتا ہے، منافق ہیں، اندر سے وہ اس چیز کو وہ نہیں کرتے، لیکن میڈیا میں سامنے آ کے تو سب لوگ کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی کہتا ہے، وہ تو کہتا ہے سب سے بڑا ختم نبوت کا شیخ رشید بھی کہتا ہے، ناموس رسالت کا سب سے بڑا دعوی میں ہوں۔ تو اس نے علی محمد خان اور کیپٹن صفدر کا نام کیوں لیا؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ جب شہیر سیالوی صاحب نے ان دونوں کا نام لے ہی لیا، اور یہ ان دونوں سے شہیر سیالوی اتنا متاثر ہے کہ ان کے مقابلے میں اپنا آدمی بھی نہیں کھڑے کرے گا، تو ان دونوں کی اصلیت تو عوام کے سامنے آنی چاہیے نا، دکھانی چاہیے کہ یار ان لوگوں میں کیا خوبی ہے کہ جس کو ایک نیا ابھرتا ہوا ستارے نے ایکسپٹ کر لیا۔ پوری نون لیگ میں، پوری PTI میں کوئی آدمی پسند نہیں آئے، صرف دو آدمی پسند آئے۔ تو ناظرین، ان دونوں کی جو اصلیت ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹے چھوٹے دو کلپ دیکھنے ہوں گے، وہ دیکھو پھر بات کرتے ہیں۔ تحقیق کریں، آپ جائیں جنیوا، وہاں پہ ایک مائنورٹی پروٹیکشن آرگنائزیشن ہے جو UN کے نیچے کام کرتی ہے۔ 1 ارب 40 کروڑ کس نے لیا ہے؟ 1 ارب 40 کروڑ روپیہ خان صاحب نے ختم نبوت کے لاز کو چینج کرنے کے لیے، جہانگیر ترین صاحب گارنٹر تھے اس MOU چینج کرنے کے لیے؟ جی ہاں۔ حقیقت یہ تھی کہ اس میں سب شامل تھے، اس تبدیلی میں، اور تبدیلی ریورس بھی کر دی گئی۔ کسی نے یہ بات قبول نہیں کی کہ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اس میں ہم بھی شامل تھے۔
ہم نے بھی ووٹ کیا اور حقیقت یہ تھی کہ سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے کی ووٹ سے وہ قانون بنا تھا. جو بھی اس میں خرابیاں تھیں وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی ووٹ سے بنی تھی. ناظرین، جب نواز شریف کے دور میں ختم نبوت میں قانون میں چینجنگ کی گئی تھی تو شاید خاقان عباسی کیا کہہ رہا ہے، اور یہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا ناموس رسالت کا مسئلہ ہو یا اسلام کے خلاف کوئی بھی پالیسی ہو، نون لیگ، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہے. وہی شاید خاقان عباسی کہہ رہا تھا کہ اس میں ہمارا ساتھ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی نے بھی دیا ہے. تو اس ٹائم شہیر سیالوی کس گود میں چھپے ہوئے تھے کہ جب ختم نبوت کے قانون میں چینجنگ ہو رہی تھی اور کیپٹن صفدر اسی جماعت میں تھا، اس میں عملی کردار کیا ہے، اس میں کتنا دم ہے. جیسا کہ شہیر سیالوی کہتا ہے کہ دم ہونا چاہیے، تو کوئی ویڈیوز کلپ، کوئی بیان نکال کے کہو کہ جس میں کیپٹن صفدر نے کہا ہو کہ میں نواز شریف کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے ختم نبوت میں قانون میں چینجنگ کیا ہے. تو شہیر سیالوی یہ عوام کو بے وقوف بنانا چھوڑ دو کہ آپ کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے، آپ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور شاید خاقان عباسی نے یہ بھی کہا ہے، اور دوسرے کلپ میں نے یہ بھی بتایا آپ لوگوں کو، میڈیا کلپ سنایا کہ عمران خان صاحب نے 1.40 ارب یعنی کہ اس نے پیسہ لیا ہے ختم نبوت کے قانون چینج کرنے میں. کس پی ٹی آئی نے اس کو نوٹس بھیجا ہے صاحب نون لیگ کے آدمی کو؟ کس نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے؟ اگر اس کی یہ بات مانی جائے کہ عمران خان صاحب نے لیا اور اس کا گواہ جہانگیر ترین تھا، اور شاید خاقان کے عباسی کے بیان کو ملا لیں، اور آپ سلیمان تاثیر کا بیان میں آپ لوگوں کو نہیں سنا رہا ہوں کہ جب اس نے یہ ختم نبوت کے قانون میں آسیہ ملونہ کی رہائی کے لیے جو یہ جدوجہد کر رہا تھا، تو اس نے انٹرویو میں کہا تھا کہ جب میں نے اس قانون کی چینجنگ کے لیے آواز اٹھائی تو عمران خان صاحب نے بھی میرا ساتھ دیا. تو علی محمد خان اسام اس ٹائم کہاں تھے؟ شہیر سیالوی، آپ نے علی محمد کو چنا ہے، تو علی محمد اس ٹائم کہاں تھا جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا جا رہا تھا؟ اس ٹائم علی محمد کہاں تھا جب نون لیگ کا ساتھ دے کے انہوں نے قانون میں چینجنگ کی جا رہی تھی؟ اور آپ کیا کہتا ہے کہ میں علی محمد کے مقابلے میں آدمی نہیں کھڑا کروں گا، اور دوسرا میں جو کیپٹن صفدر ہے اس کے مقابلے میں آدمی نہیں کھڑا کروں گا. کیونکہ دم ہونا چاہیے تھا. اس میں ان میں دم کہاں تھا؟ آپ کا دم کہاں تھا جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا جا رہا تھا؟ آپ تنقید تو کرتے ہیں تحریک لبیک کے اوپر، آپ باتیں تو کرتے ہیں. تو ناظرین، یہ چیز آپ کو دکھانا ضروری ہے کہ جن دو آدمیوں کا نام لیا شہیر سیالوی نے، عملی طور پہ ان کا ختم نبوت ناموس رسالت کے میں کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی پارٹی کی پالیسی کے مطابق اپنی پارٹی کی منشور کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ان لوگوں کا ختم نبوت ناموس رسالت کے ساتھ کوئی لینا دینا ہوتا تو آج کیپٹن صفدر نون لیگ میں نہ ہوتا اور علی محمد خان پی ٹی آئی میں نہ ہوتے، اور شہیر سیالوی کے دے رہا ہے ان دونوں کو کریڈٹ. تو یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ شہیر سیالوی جینین آدمی نہیں ہے. اس کا مقصد ہے اسلام کو کمزور کرنا. اس کا مقصد ہے پاکستان میں علامہ سعد رضوی جو بھی مذہبی تحریک اوپر جا رہی ہے ان کو کمزور کرنا. اور عمران خان صاحب جیسا کہتا ہے کہ میں ایک ماڈرن اسلام لانا چاہتا ہوں، ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتا ہوں. ابھی سکالر تو غامدی بھی ہے جو کہتے ہیں ناموس رسالت ختم ہے، اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہونے چاہیے. سکالر تو طاہر القادری صاحب بھی ہیں، سکالر تو بڑے بڑے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ شراب بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، گوروں کے ساتھ رہو، کچھ بھی کرو. یعنی کہ یہ ایسا اسلام لانا چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب کہتا ہے، اور اس سے دور رہنا چاہیے. اور یہ فتنہ ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے عوام کو بے وقوف بنایا، سیم اسی طرح شہیر سیالوی بھی عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ آگے نہیں جائے گا. مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس نے جو پلیٹ فارم استعمال کیا تھا تحریک لبیک کا، اس کو اس نے دھوکہ دیا، اس کو یوز کیا، اور عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے. عوام الحمدللہ بھی کافی سمجھدار ہو چکی ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.